سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہایت ہی واجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامیہ، یہ جو رجب المرجب میں جی بھر کے عبادت و ریاضت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی باتیں رسیدہ ریز ہوتا ہے. میرا علیہ السلام نے فرمایا رجب المرجب کے مہینہ کی عبادت سے اس کا سارا جو بدن ہے یہ پاک ہو جاتا ہے. یہ میرا علیہ السلام نے فرمایا. پھر فرمایا کہ شعبان المعظم جو یہ مہینہ چل رہا ہے، فرمایا شہری یہ میرا مہینہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں عبادت کرنے سے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے. پھر فرمایا رمضان مبارک جو میری امتیوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں عبادت کرنے سے بندے کی جو روح ہے وہ پاک ہو جاتی ہے. یعنی ان 3 مہینوں کو ایک بڑی فضیلت ہے، وہ بڑی فضیلت کے حامل ہے. ایک مہینہ گزر گیا ہے، دوسرا مہینہ شروع ہے، اور تیسرے مہینے کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں پھر ایک بار وہ عظیم اور مبارک مہینہ نصیب فرمائے گا. میں اس کی دوبارہ ترتیب دے کر پھر میں آگے چلتا ہوں. رجب المرجب کی عبادت سے بدن پاک ہوتا ہے، شعبان معظم کی عبادت سے دل پاک ہوتا ہے، رمضان مبارک کی عبادت سے بندے کی روح پاک ہوتی ہے. یعنی 3 مہینوں کی عبادت سے بدن بھی پاک، اس کا قلب بھی پاک، اور اس کی روح بھی پاک. تو باقی کیا رہ گیا؟ یہ تینیں ہیں جو نمتے بندے کے پاس ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے میں جی بھر کے عبادت کرنے اور اگلے مہینے کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے سورۃ آل عمران کی 2 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا ہے، دعوت دی. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے وَسَارِعُوا. اب ساریوں کا معنی ہے دوڑ لگانا، کوشش کرنا، اس کے لیے کاوش کرنا، جد و جہد کرنا. جتنی بھی محنت ہو سکے اتنی کم ہے. اب کمال یہ ہے کہ جس کام کے لیے یا جس فعل کے لیے اللہ تعالیٰ وَسَارِعُوا فرما رہا ہے، اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا اعلیٰ ہو. جس عمل کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دوڑ لگائیں، کوشش کریں، اس کے لیے محنت کریں، جد و جہد کریں. وَسَارِعُوا اے باری تعالیٰ جس عمل کے لیے تو ہمیں حکم کر رہا ہے کہ دوڑ لگائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جو تمہارے رب کے پاس بخشش ہے تمہارے لیے، اس بخشش کو اپنے رب سے حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگائیں، کوشش کریں، دن رات کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش کا جو تحفہ ہے وہ ہمیں مل جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش کی جو نعمت ہے، جو یہ انعام ہے، یہ جو تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے. اب اگلا جملہ اس سے بھی کمال ہے. اب بخشش کے بعد جو اگلا تحفہ وہ کیا ہے؟ بخشش اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سامنے طلب کی، بخشش مانگی، اس کے لیے بات و ریاضت کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کی، حضور نبی کریم علیہ السلام کی اداؤں کی روشنی میں، آپ کی اداؤں کی محبت میں
ہماری بخشش کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش مل گئی، بخشش کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اس کی سند مل گئی، اللہ تعالیٰ نے بخشش کا تحفہ عطا کر دیا. اب بخشش کے بعد اگلا رب نے اس سے بھی کمال تحفہ بیان کر دیا ہے کہ جب بخشش ہو گئی اب اس کے بعد تحفہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَجَنَّةٌ، اب بخشش کے بعد اس بندے کو جنت کا داخلہ مل جائے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب بندے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور اس کی بخشش ہو جائے تو اس نے خود جنت میں ہی جانا ہے. جب اس کی بخشش ہو گئی تو دوزخ میں کیسے جائے گا؟ لیکن قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بعد جنت کا ذکر الگ کیا ہے کہ جب بندے کی بخشش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر میں نے اس کے لیے جو انعام رکھا ہے اس کے بعد جو پروٹوکول دینا ہے بخشش کے بعد وہ کیا ہے؟ وہ جنت کا داخلہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کیا ہے؟ تو میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ زور کی نماز اثر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء تک، اور ایک روایت میں آتا ہے صبح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کا ہی ذکر کرتے رہے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے دن جنت کا ذکر کرتے نہیں ہوں گے. اس دور کا ایک اہل علم جنت کا ذکر ایک گھنٹہ کرے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کیفیتیں بدل جائیں، لوگوں کو سرور ملے، لطف ملے، سکون ملے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورا دن جنت کا ذکر کریں تو وہ ذکر کیسا ہو، جنت کی کیسی نعمتیں بیان ہوگی. لیکن وہ ساری ذکر کا اثر ایک ہی نچوڑ ہے. وہ کیا ہے؟ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا آقا جنت کیا ہے؟ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جنت کی تعریف یہ ہے کہ جو جنت میں داخل ہو گیا جو وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. یہ جنت کی تعریف ہے. لیکن اس کی ایک شرط ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے اہل علم سے یہ بات سنی ہوگی، بڑا جملہ مشہور ہے کہ ادھر یہ دار العمل ہے وہ دار الجزا ہے. ادھر عمل ہے اور ادھر جزا ہے. ادھر عمل نہیں ہے، ادھر جزا ہے. ادھر جزا نہیں ہے، جزا آگے ہے اور عمل یہاں ہے. تو اب اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں رب کی رضا، جنت میں بندے کی رضا. بس ادھر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کر لے. اب اس کی بخشش ہوگی، بخشش کے بعد اس کو جنت کا داخلہ ملے گا. پھر جنت کی تعریف کیا ہے وہ آپ نے ابھی سنی ہے کہ جنت کی تعریف یہ ہے کہ بندے کے دل میں ابھی خیال آئے گا کام پہلے ہو جائے گا. یہ جنت کی تعریف ہے. وہ جتنی تعریف کی گئی ہے، جتنی آپ نے حدیثوں میں پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، اس کا ایک نچوڑ ہے. اب آگے میرا آقا رب نے کیا فرمایا کہ اب بخشش کے بعد جنت ہے. اب جنت وسیع کتنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ارض السماوات والارض، سور زمین و آسمان پہ پھیلی ہوئی. اب اتنی بات کرنے کے بعد آخری جملے سے کیونکہ قرآن کا ایک کمال ہے، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آیت کا نتیجہ اس کے آخر میں بیان کر دیا. ہر آیت کا نتیجہ. تو اب اللہ تعالیٰ اس آیت کا نتیجہ بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، متقین لوگوں کے لیے. جنت ہی متقین لوگوں کے لیے. اب متقین یہ تو کسی کا جمع. متقی کی تعریف کیا ہے؟ قربان جائیں، متقی کی تعریف یہ ہے کہ اس کی ہر ادا میں سے نبی کی ادا نظر آئے، اس کو کہتے ہیں متقی. میں بڑی اختصار کے ساتھ اب میں ایک آیت کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. اے باری تعالیٰ، متقین جو لوگ ہیں ان کی کوئی صفات بھی ہیں. وہ تو ایک میں نے بات ابھی کر دی ہے نا کہ متقی اس کو کہتے ہیں کہ جن کی اداؤں میں سے نبی کی ادائیں نظر آئیں، جس کی زندگی میں سے آقا علیہ السلام کی زندگی نظر آئے، جس کی سیرت میں سے آقا علیہ السلام کی سیرت نظر آئے، جن کے افعال میں سے میرے آقا کے فعل نظر آئے، اس کو کہتے ہیں متقی. لیکن آگے ایک سوال ہم اللہ کی بارگاہ کہ باری تعالیٰ وہ عدت للمتقین. اب یہ تیار تو ہے متقین کے لیے. اے باری تعالیٰ، کیا تم نے اپنے کلام کے کوئی متقین کی کوئی صفات بھی بیان کی ہیں، کوئی نشانیاں، کوئی پہچان، کوئی تعارف؟ تو قربان جائیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ اب متقین کی نشانی اور علامتیں کیا ہیں. پہلی نشانی ان کی کیا ہے؟ الذین ينفقون، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں.
باری تعالیٰ کے خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیا، فرمایا فی السراء والضراء، آسانی ہے تو تب بھی خرچ ہے، تنگی ہے تو تب بھی خرچ ہے۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقام کن کا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقام سخیوں کا ہے، جو اللہ کی راہ میں بے دیر خرچ کرتے ہیں۔ سالف ایک سوال کیا جو بڑا قابل توجہ ہے، الکبیر مثلا 10 سخی ہیں، 100 سخی ہیں، 1000 سخی ہیں، ان کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ سخیوں میں سے بھی کوئی ایسا سخی ہے جو تمام سخیوں میں سے بھی اعلیٰ ہو، سخیوں میں سے زیادہ عظیم ہو، اس کا مقام سارے سخیوں سے اعلیٰ ہو؟ تو باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حضور علی حجویری داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں سنجوب کے اندر اس کو درج کیا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخیوں میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ رکھنے والا پتہ وہ کون ہے؟ بلکہ یہ تو پوچھتے ہیں، فرمایا جو تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، سائل کو خالی نہ جانے دے، وہ سارے سخیوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ۔ اب اگلی نشانی بھی سن لیں ان کی، بولیے متقین، جیسی متقین، ان کی اگلی اللہ تعالیٰ نشانی بیان کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اگر انہیں غصہ آ جائے تو غصے کو پی جاتے ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک جملہ آپ کو سناتا جاؤں، مثلا ایک بندے نے اس کو غصہ آ گیا، غصہ اس نے پی لیا، لیکن اس نے دل میں بات رکھ لی، کیا دل میں اس نے بات رکھ لی ہے، معافی نہیں ہے، لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے اور یہ بقدر حدیث ہے، بلکہ سورۃ شورا میں اللہ تعالیٰ نے موقع پہ بیان فرمایا غصہ ختم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے، نشانی علامت یہ ہے کہ وہ فقط معافی یا خاموش نہیں، بلکہ فرمایا دل سے نکال دے، اس کو کہتے ہیں والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانا۔ اب اس اگلا جملہ کیا ہے؟ فرمایا والعافین، اور غصہ پینے کے ساتھ ساتھ اگر بھائی سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو اس کو اپنی طرف سے معاف فرما دے۔ معافی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے علی الناس، لوگوں کو، اس کا بھی آخر میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت نتیجہ دیا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب ادھر فرمایا متقین، ادھر فرمایا محسنین، فرمایا متقین وہ ہیں جن کی یہ نشانیاں ہیں، تو نشانیوں کے بعد پھر وہ درجہ محسن پہ فائد ہوا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے محبت ہے محسنین کے ساتھ۔ اب حضرت ابو امامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس اپنی امتی کو جنت کے قرب و جوار میں ایک مکان کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس کی؟ ایک مکان کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہاں؟ جنت کے قرب و جوار میں ایک مکان کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب صحابہ کرام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے قرب و جوار میں، جنت کے قریب قریب مکان کی ضمانت، اور وہ مکان کیسا ہوگا، وہ محل کیسا ہوگا؟ وہ تو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے کہ وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی طرف سے جنت کے قرب و جوار میں ایک مکان کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکان ملے گا کس کو؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے بڑی پیاری بات فرمائی، میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ جو امن کو قائم رکھنے کے لیے، جن کو امن کو قائم رکھنے کے لیے امن قائم رہے، فضا خوبصورت رہے، علاقے کی فضا خوبصورت رہے، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، امن قائم رہے، تشدد ختم ہو جائے، جدائیاں ختم ہو جائیں، خلا ختم ہو جائے، قربت ہو جائے، انس ہو جائے، پیار ہو جائے، یعنی فضا خراب نہ ہو جائے، فضا کو قائم رکھنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے اور امن کو قائم رکھنے کے لیے وہ جھگڑا ختم کر دے،
پر کیوں نہ ہو. لیکن آپ سب علم بیٹھے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر وہ جھوٹا بھی ہے نا فضا جتنی ختم ہو جائے. اب عدالتوں کے اندر ایک کیس پتہ نہیں کتنے کے سالوں چلتے رہتا ہے اور اس کو پتا کہ میں جھوٹا ہوں, اور محلے میں رشتہ داری معاملات میں دوستانہ ماحول میں امن خراب تو ہو جائے, اتحاد ختم ہوتا تو ہو جائے, علاقے کی فضا ختم ہو جائے, اس کو سے غلط کیا. لیکن آقا علیہ السلام نے اس خوبصورت عمل کے لیے کہ امن بھی رہے, اتحاد بھی رہے, اتفاق بھی رہے, خدمت خلق بھی رہے, خیر خواہ بھی رہے, چہرے کی مسکراہٹ بھی رہے, دل کی نرمی بھی رہے, پیار بھی ہو جائے, خدمت بھی ہو جائے, قربت بھی ہو جائے, جدائیاں ختم ہو جائے, دل سے کینہ, دشمنی, انات, بغض, منافقت ختم ہو جائے, اور ہر ایک کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے, پیار پیدا ہو جائے. میرا اپنے فرمایا آ کر فرمایا والذی نفس بیدہ, مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ ہے قدرت میں میری جان ہے, خواہ وہ حق پر کیوں نہ ہو, وہ فقط میری امت کے امن کو قائم رکھنے کے لیے, رب کی رضا کے لیے, وہ حق پر ہونے کے باوجود وہ جھگڑا ختم کر دے. میں اس کا نبی گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت کے قرب جواب میں مکان دوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میں یہ جملہ بھی بیان کیا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر قیامت تک میں زندگی مل جائے اس ایک جملے کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرے نا, میں اتنے کافی. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پھر آگے بڑھے, فرمایا میں جنت کے وسط میں, کیا بازار جو چل رہا ہے آپ کا مین, تو جو اندر گلیاں ہیں ان کی زیادہ قیمت ہے جو مین پہ, تو جو شہر کا وسط ہوگا وہ زیادہ قیمتی ہوگا. یعنی ماشاء اللہ آپ اہل علم بیٹھے ہیں, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر وسط کی قدر نہ ہوتی تو میرا آقا قرب و جوار سے آگے کو بڑھے. اگر وسط اگر قرب و جوار سے نیچے ہوتا تو بس پہلے یاد کر دیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب و جوار یہ پیغام اپنے لوگوں کو بتانا ہے, یہ لوگوں کو دینا ہے, دے گا نا. لیکن اصل میں تقریروں کا, خطابات کا, دروس کا, جمعے کے خطبے, جلسے, کانفرنس سے ان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیغام ملے, پھر اس کو دامن میں رکھیں, پھر عملی طور پر اس پر عمل پیرا ہو جائے, پھر عمل کرتے کرتے مر کے قبر میں جائیں, پھر پروٹوکول ملے گا تمہیں, وہ کمال پروٹوکول ہے. بارہ سنیے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جنت کے وسط میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, جنت کے وسط میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں, مکان کی. اب آگے کون بیٹھے تھے؟ محمدی یونیورسٹی کے طلباء بیٹھے تھے. عرض کیا یا رسول اللہ, پڑھو سارے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا یہ جو جنت کے وسط میں مکان کی ضمانت آپ دے رہے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو دل لگی کے لیے نہیں, کس کے لیے؟ دل لگی کے لیے. نہیں میں نے تو مذاق میں بات کی ہے, میں تو دل لگی کے لیے کام کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وہ دل لگی کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے نا وہ بھی چھوڑ دے, جنت کے وسط میں مکان کی ضمانت دیتا ہوں. اگر وہ دل لگی کے لیے جو جھوٹ بولتا ہے, نہیں میں کیا بات ہے مذاق میں جھوٹ بولتا ہے, یار میں تو مذاق میں جھوٹ بولتا ہے, میں تو دل لگی کے لیے جھوٹ بولتا ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جھوٹ بولنے نہیں, جھوٹ ختم کر دیں. اور الحمدللہ جس علاقے سے, جس گلی سے, جس محلے سے جھوٹ نکل جائے پھر اس کے آگے میں کچھ بیان کر سکتے وہاں کیا فضا ہو گئے خوبصورت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جنت کے وسط میں مکان کی ضمانت دیتا ہوں اگر وہ زندگی میں جھوٹ سے ہمیشہ کے لیے پرہیز کر جائے. اب تیاری ہے, امام بول رہے ہیں تیاری ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَبِبَيْتٍ لفظ ہے وَبِبَيْتٍ فی اعلی الجنہ, جنت کے اعلیٰ درجے پر میں مکان کی ضمانت دیتا ہوں. وَبِبَيْتٍ فی اعلی الجنہ, جنت کے اعلیٰ درجے پر, جنت کے اوپر والے درجے پر. پتہ نہیں وہ کون سا درجہ ہوگا. میں حدیث میں پڑھ رہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فرماتے اے میرے امتیوں جب بھی جنت مانگو تو 8ویں مانگو, جب بھی جنت مانگو 8ویں مانگو. اکثر دوران گفتگو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رہتے تھے. ایک دن غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اس میں کیا راز ہے؟ یہ تو مانتے ہیں کہ لا یخلو فی الحکیم میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو کوئی پھر حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن اس میں کیا راز ہے کہ آپ جب بھی فرماتے ہیں کہ جنت مانگو تو بولیے 8ویں مانگو، اس میں کیا راز ہے؟ میں یہاں کہتے ہیں اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑا پیار کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا درد اور فکر کیا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے بڑے خوبصورت الفاظ فرمائے اور بڑا خوبصورت جملہ فرمایا 8ویں جنت میں میں نہیں ہونا ہے۔ آگے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھ گئے نا؟ فرمایا جب بھی جنت مانگو تو 8ویں مانگو۔ 8ویں جنت کیوں ذکر کرتے ہیں؟ جنت تو ساری آنا ہے، ساری جنتوں کے اندر ماشاءاللہ کیا کیا رب نے رکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بات یہ ہے کہ 8ویں جنت میں میں نے ہونا ہے۔ ماں کہتی ہے نا بیٹے جب تک تو گھر نہ آ جائے مجھے نیند نہیں آتی، میں سر رات دروازے پہ تکتی رہتی ہوں، پتہ نہیں بیٹا آگے سلام بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، پتہ نہیں دروازے سے سیدھے آگے چلا جاتا ہے۔ وہ باتیں الگ ہیں، وہ ماشاءاللہ سارے اہل علم جانتے ہیں کہ جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، یہ حالات سنگین پیدا ہو چکے ہیں۔ ویگنوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ میری ماں کی دعا ہے، یہ میری، تو میں کہا باغ اوپر سے گرا ہے، باغ کو کوئی مقام نہیں، لیکن یہ نہیں کہتا کہ میری تقریروں پہ لوگوں نے لفظ بدلا ہے، پتہ نہیں میری طرح کی علماء نے بیان کی ہوں، لیکن میں تو کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لیکن الحمدللہ کوئی شادر و نادر کوئی ویگن ہوگی یا وہ کہیں تو جس کے پیچھے لکھا ہوگا یہ میری ماں کی دعا ہے، وہ کہنا اب لفظ بدل دیا ہے، یہ میرے والدین کی دعا ہے، یہ میرے والدین کی دعا کا ثمرہ ہے، اب لفظ بدلا ہے۔ دیکھیں نا ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے پر دروازے نہیں کھلے، دروازے یار میں اپنی بات نہیں کرنا، میں قرآن سنت کی روشنی بات کر رہا ہوں۔ جنت کا دروازہ نہیں کھلنا، جنت مل گئی، بندے جنت آپ کو میسر ہے، مل گئی، ٹکٹ مل گیا، سند مل گئی، ڈگری مل گئی، اجازت مل گئی، پر جنت کا دروازہ نہیں کھلنا۔ اندازہ کیسے کھلے گا؟ فرمایا والد کی مسکراہٹ، ماں کی خدمت کی، والدہ خوش ہوگی، جنت۔ باپ کی خدمت کی، چہرہ مسکرایا، چہرہ مسکرانا کس کی دلیل ہے؟ راضی ہونے کی، بولیے۔ تو جب ماں راضی ہو گئی تو جنت مل گئی، تو باپ راضی ہو گیا تو کیا بات ہے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، جنت کے اعلیٰ درجے پہ میں مکان کی، اب تیاری ہے نا یار جنت کے اعلیٰ مقام پر، یار مکان کی ضمانت۔ میں جب اس حدیث کے پہلے مرتبہ پڑھا میں نے سوچا کہ آقا اس مکان میں کیا کیا نعمتیں ہوں، اس مکان کے اندر کیا کیا رب نے تحفے رکھے ہوں گے، پھر جو مکان نبی پاک لے کے دے رہے ہوں گے وہ مکان کیسا ہوگا۔ رب نے تمہاری جانوں کا جنت کا سودا کیا ہوا ہے نا، پر وہ کیا لگا گفتگو ہے۔ تو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے اعلیٰ مقام پہ مکان یہ کس سبب پہ ملے گا؟ اب تیاری میں تو جملہ بڑا پیارا آ گیا، پھر آ کر فرمایا لمن حسن خلقہ، فرمایا دل کی نرمی، چہرے کی مسکراہٹ، جس کو ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں حسن اخلاق۔ اب میں ایک ویسے یہ بات بڑی خوبصورت آگے چلتی رہے گی، لیکن اس پر میں نے کہنا مجھے روایت یاد آ رہی ہے والکاظمین الغیظ والعافین الناس، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی کوئی قرآنی تھی، ایک خاتمہ تھی، تو آپ کو پتا تو پرانے دور میں پھر وہ جس کو ہم سکاوا کہتے ہیں لوٹا، تو وہ بڑے بڑے وزنی ہوتے ہیں، ابھی کے گھروں کے اندر پتل کے تانبے کے بڑے بڑے وزنی ساوے ہیں، مٹی کے بڑے بڑے وزنی، تو وضو کروا رہی تھی، تو آپ کے ہاتھ سے نا وہ لوٹا گرا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا تھوڑی تکلیف پہنچی، تو آپ نے نا ایسے بڑی تیز نگاہ سے دیکھا، کیا بولتا نا اف ولا تنہرہما، کہ والدین کی طرف جھڑکنا بڑی تو اف ہی نہیں کرنا، اف سے یہ مراد ہے کہ خاموش ہو جائیں، اف سے مراد یہ ہے اگر والدہ کی یا والد کی کوئی بات دل کو گراں گزری ہے، نہیں اچھی لگی، بولا تو نہیں، بولا تو نہیں، خاموش ہو گیا، لیکن ماتھے پہ پل آ گیا، تو جب والدین کی نظر ماتھے پہ پڑ گئی تو پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ پل غصے کی علامت ہے، تو لوگ
ماں اور باپ تو پریشان ہو جائیں گے یار بیٹے کو بات پسند نہیں آئی, بیٹا بولا تو نہیں پر بیٹے کو غصہ. اب اس وجہ سے جب والدین پریشان ہوں گے تو رب نے فرمایا نہیں یہ تیرے مجازی رب ہے, یہ بھی مجھے پسند نہیں, ماتھے پہ بال بھی نہیں آنا, اس کو کہتے ہیں اوف. اتنا تقاضا ہے ادب کا والدین کے سامنے. کیوں؟ وہ حقیقی رب ہے اور والدین مجازی رب ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پہلے جملے میں حقیقی رب کا ذکر ہے اور اگلے جملے میں مجازی رب کا ذکر ہے. خدا کی عزت کی قسم, کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو رو کر اس کے پانی ختم ہو جائے, پھر اس کا خون ختم ہو جائے اور لکڑی کی طرح سوکھ جائے, آقا علیہ السلام نے فرمایا رب نے توجہ کرنی, اللہ کی رحمت کرو اس کی طرف ہونی نہیں ہے. اور اگر کوئی چاہتا ہے مثلا ایک دن صحابہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پریشان ہوں نا کہ میں اس میں والدین کی باتیں شامل کی, وہ اس میں شامل ہے, جو میرا موضوع اس کے شامل ہے. عرض کیا کہا کیسے پتا چلے گا کہ آج یہ درس, میں یہاں درس کی بات کر رہا ہوں, یہ درس قبول ہے ہوا یا نہیں ہوا. اللہ پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی کرنے کے بعد والدین اگر زندہ ہیں یا ایک, ان کے پاس جاؤ, اگر وہ خوش ہو گئے تیری طرف دیکھ کر تو میں تیرے نبی گارنٹی دیتا ہوں تیری نیکی قبول ہو. بہرحال جب اس سے آسے وہ لوٹا گرا نا استاوا, تو امام صاحب کو کیا ہوا گیا, تکلیف ہوئی. تو آپ نے کیا کہا, ایسے تیز نگاہ سے دیکھا. تو تیز نگاہ کس کو کہتے ہیں, دلال کو. ہم ان کی دلال استعمال کریں گے نا, ادب کا تقاضا ہے. ویسے غصہ اسی کا حصہ ہی ہے, لیکن ہم ان لوگوں کے لیے, رب کے لیے, نیک لوگوں کے لیے کیا استعمال کریں گے, دلال. ہم اپنی غصہ استعمال کریں گے نا کہ ہم ہیں غصے قابل. دلال ایسے تیز نگاہ سے دیکھا تو وہ خاتمہ کی لکھی تھی, تو خاتمہ بھی تو یہ نہیں کی تھی نا, تو پھر وہ قرآن پڑھی ہوئی تھی. جب ایسے برتن گرا, میں کہتا تو برتن گرنے میں بھی راز تھا. جب برتن گرا, یہ لوٹا استاوا گرا, تکلیف پہنچی, امام صاحب جب ایسے تیز نگاہ سے دیکھا نا تو فوراً کہتی ہے والقاظمین الغیظ. اللہ والے تو غصے کو پی جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے غصے کو پی لیا. امام صاحب کیا فرمائیں, میں نے غصے کو پی لیا. لیکن وہ رکی نہیں, آگے کہتی ہے سبحانہ والعافین عن الناس. وہ تو غصہ پیتے نہیں بلکہ معاف بھی کر دیتے ہیں. تو امام صاحب فرمانے لگے جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا, میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے. اب مجھے سارے گھر تک حکم تھا لیکن میں تھوڑا ٹائم پر چلا گیا. ایک میں بات آخر میں اجازت کر لوں, بڑی پیاری بات ہے, بڑی خوبصورت ہے. تو میرے ویسے تو دل کرتا ہے اس کو میں مزید کھولوں, لیکن بس ایک بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام ایک صحابی, بڑے مشہور صحابی ہیں, حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا علیہ السلام تنہا بیٹھے ہوئے تھے, اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بھی حاضر ہوئے, اجازت مرحمت, اجازت نہیں, اجازت مل بیٹھ گئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اجازت ہے, بیٹھ گئے. یہ بیٹھ گئے تو میرے آقا نے خود ہی فرمایا میرے صحابی آج مجھے رات ایک خواب آیا ہے, آج رات مجھے ایک خواب آیا ہے. خواب تو بیان کیا صحابی کے سامنے, تو بیان ہے میں بھی کر رہا ہوں اور قیامت تک یہ بیان ہوتا رہے گا. تو یہ میری تقریر کا نچوڑ بھی ہے, قرآن و سنت کا بھی نچوڑ ہے خدا. اور زندگی کو سنوارنا, زندگی کو خوبصورت بنانا, زندگی کو جناب مسین کرنا, اور ایسی زندگی جو رب کو پسند آ جائے اسی سے مسین ہوگی. تو میں بھی جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی مجھے ایک رات خواب آیا. کیا خواب آیا؟ آقا علیہ السلام نے کہا آقا خواب کیا آیا؟ فرمایا رات کو خواب یہ آیا ہے کہ ایک میرے امتی گھٹنوں کے بل, یعنی گھٹنوں کے بل ایسے جھکا ہوا ہے, ایسے جھکا ہوا ہے, اور میرے رب اور میری امتی کے درمیان پردہ ہے, جھکا بھی ہوا ہے اور درمیان میں پردہ بھی ہے. آگے جملے تو بڑے بڑے کمال ہیں لیکن میں اینڈ کر دیتا ہوں کہ گھٹنوں کے بل جھکا ہوا ہے, کھڑا بھی نہیں ہو رہا,
اور اللہ تعالیٰ اس سے میرے امتی کے درمیان کیا ہے؟ پردہ حائل ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک نور آیا, ایک یہ خواب کی بات ہوگی, اور امت کے لیے تعلیم ہے, امت کے لیے سبق بھی ہے, امت کے لیے درس بھی ہے. اور آج یہ نہیں ہے کہ اس حال میں میں سنا رہا ہوں تم سنتے رہو, نہیں, کمال یہ ہے کہ تم سنو میں سناؤں, پھر دونوں گھر اس پر عمل کریں, پھر عمل کر کے مرے, تو پھر رب کے دربار سے پروٹوکول ہی ملے گا. ایسا تو وہ پروٹوکول دنیا, تو لوگ ہم تو مار کے دنیا کے پروٹوکول کہ نہیں, دنیا دار بھی گئے تھے, دیندار بھی گئے, ہم کہتے پروٹوکول ملنا چاہیے. میں کہ چھوڑ اس پروٹوکول, تیری مہربانی. نور آیا, کیا آیا؟ نور نے آ کر پردہ ہٹا, پردہ بھی ہٹا دیا, میری امتی کو کھڑے کر دیا, اور کھڑے کر کے رب کے دربار میں پیش بھی کر دیا, رب کا بھی حجاب دیدار بھی کر دیا. اب وہ صحابی تھے, وہ فکر والے تھے, وہ درد والے تھے, وہ تیاری والے تھے, فکر والے تھے. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب میں نتیجہ نہیں دوں گا, نتیجے سے پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی, مجھے یاد نہیں آ رہا, کوئی صحابی ہے, وہ فرماتے ہیں علم بھی کم ہو عمل بھی کم ہو. کیا؟ علم بھی کم ہو عمل بھی کم ہو, پر یہ چار نعمتیں آ جائیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر وہ فوت ہے. اب اپنے دامن کو پھیلاؤ نا, تو یہ چار اسی دے لاؤ اپنے دامن میں. پوچھا جی علم بھی کم ہو عمل بھی کم ہو, تو یہ چار فعل, یہ چار عمل, یہ چار ادائیں اگر اس کے دامن میں آ جائیں تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پا جائے. علم کم اور عمل کم ہونے کی وجہ سے ان عملوں کے ذریعے وہ عمل کیا ہے, تو آپ بڑے پیار میں بولے. پہلا جملہ بڑا سننے والا ہے, فرمایا تواضع انکساری. کیا؟ تواضع انکساری, سخاوت. یاد رہے گا, تواضع انکساری سخاوت. کیا؟ سخاوت. پھر فرمایا دل کی نرمی, اور آخر میں کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا چہرے کی مسکراہٹ. چہرے کی, اب جملہ سے میں دیا نا, اب جملہ دینے کے ساتھ وہ ملا کرنا, بتا آپ کو نتیجہ دے کر آپ سے کیا چاہتا ہوں. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نور کیا تھا جس نے آپ کی امتی کو کھڑے بھی کر دیا, پردہ بھی ہٹوا دیا, رب کے دربار میں پیش بھی کر دیا, بھی حجاب رب کا دیدار بھی کروا دیا. آپ مجھے یہ بتاؤ, رب کے دیدار سے بڑھ کے کیا نعمت ہو سکتی ہے, کیا تحفہ ہو سکتا ہے, کیا دولت ہو سکتی ہے کہ جس کو بھی حجاب میں پردہ اور خواب بھی آقا علیہ السلام کا ہے. کوئی عام شخصیت خواب یہاں نہیں کر رہی. آقا وہ خواب, وہ نور کیا تھا جس نے اتنا کمال تحفہ دے دیا. آقا علیہ السلام نے اپنی بولی میں جو فرمایا وہ تو فرمایا. اب اس کو میں یوں بیان کرنا چاہتا ہوں, دل کی نرمی. اب آپ ایسا بولے, دل کی نرمی, چہرے کی مسکراہٹ, جس کو ہم اپنی بولی میں کہیں گے حسن اخلاق. یاد رہے گا, تیاری ہے, غصہ نہیں کرنا, اگر کوئی ہو جائے تو کیا بات ہے. ابھی میں معافی پر میں نے موضوع چھیڑے ہی ہیں, معافی پر تو میرے آخر پر کیا کیا حدیثیں بیان کی ہیں, کیا کیا تحفے بیان کیے ہیں, کیا کیا اجر بیان کیے ہیں. میں تو اختصار کے ساتھ جو مجھ سے ہو سکا اس کی توفیق سے بڑی تیزی کے ساتھ میری زبان پہ باتیں چند نگاہیں یہاں تک پہنچ گئی ہیں. اب میں جملے کو پھر دہرانا چاہتا ہوں, دل کی نرمی, چہرے کی مسکراہٹ, جس کو کہتے ہیں حسن اخلاق. اور میں آخر میں کہوں گا وما علینا الا البلاغ.